وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں ان پالتو چوپائے قسم کے جانوروں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید کا 17واں پارہ سورہ الحج کی 34 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس آیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے جتنی امتیں اس زمین پر پیدا فرمائیں، ہر امت کو جانوروں کی اللہ کی نیاز کے طور پر قربانی کرنے کا حکم دیا۔ ہر امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی ہے ہم نے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے تذکرے کو تلاوت کرو، ان کی خبر انہیں سناؤ جب ان دونوں نے قربانی دی۔ ایک آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے قربانی کا سلسلہ
رب کی زمین پر جانوروں کو ذبح کر کے رب کی نیاز کے طور پر ساری امتوں میں چلتا رہا۔ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی کتابیں، یہ بائبل اور یہ تورات، یہ وہ کتابیں نہیں ہیں آج دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور جو موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھ کر عطا فرمائی، یہ وہ کتابیں نہیں ہیں۔ ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے، ان کو مکمل طور پر بدلا جا چکا ہے، مگر ان کتابوں میں بے انتہا تحریف، تغیر اور تبدل کے باوجود قربانی کے عمل کا تذکرہ آج بھی یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں میں موجود ہے، بائبل میں بھی اور تورات میں بھی۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں تفسیر سنائی کے نام سے، وہ اردو میں چھپی ہوئی ملتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوؤں اور آریائی مذہب کے حامل لوگوں کی جو مذہبی کتابیں ہیں، ان کی مذہبی کتابوں میں بھی قربانی کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ بائبل میں، تورات میں، ہندوؤں اور آریاؤں کی مذہبی کتابوں کے اندر قربانیوں کا تذکرہ ہونا، یہ اللہ رب العالمین کے اس کلام کی صداقت کی بیان دلیل ہے آج دنیا میں۔ پروردگار نے کہا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت کو مقرر کیا ہے، کوئی امت اس عبادت سے پروردگار نے محروم نہیں رکھی۔ اس سے قربانی کی عبادت کی اہمیت یہ بھی ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اتنی اہم عبادت تھی کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، ہر امت کو قربانی کا رب العالمین نے حکم دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رب کی نظر میں یہ کوئی معمولی عبادت نہیں تھی کہ کچھ امتوں کو قربانی کرنے کا کہا اور کچھ کو نہیں کہا۔ اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مدنی زندگی میں مدینہ طیبہ میں جتنے سال مدینہ میں رہے، ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔ کبھی آپ نے حالات کی تنگ دستی کے باوجود، معاشی حالات کی کمزوری کے باوجود، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی عبادت کو، قربانی کے عمل کو مدینہ میں رہتے ہوئے کبھی ترک نہیں کیا تھا، ہمیشہ کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی۔ آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ہوتا تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، رہنے کے لیے ان کے پاس گھر نہیں تھے، مسجد نبوی میں رہتے تھے، اس قدر معاشی تنگی کے حالات تھے۔ ان حالات میں بھی اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی عبادت کو کبھی ترک نہیں کیا۔ اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کی نظر میں بھی
قربانی بہت بڑی اور بہت اہمیت کی حامل عبادت ہے. آپ نے بھی اس کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی کیے. 100 اونٹ، ایک اونٹ نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 100 اونٹوں کی قربانی دی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر. حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کرنا امام الانبیاء کا یہ عمل، قربانی کے عظیم الشان عمل ہونے اور قربانی کی اللہ کے نبی کے ہاں بہت بڑی اہمیت ہونے کی واضح دلیل ہے. اس زمانے میں بھی جب آپ نے حجۃ الوداع کیا ہے، بہت سے مسلمان تنگ دست تھے، کمزور تھے معاشی طور پر. وہ خوشحالی ابھی تک اتنی نہیں آئی تھی کہ جس سے ہر مسلمان خوشحال ہو جاتا. آپ نے 100 اونٹ مگر ان فقراء مساکین، نہ ان کو لباس دینے کو اس پر ترجیح دی، نہ ان کے گھروں میں راشن ڈالنے کو ترجیح دی، نہ ان کے لیے گھر بنانے کے عمل کو ترجیح دی. ترجیح دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کس عمل کو دی؟ اور بھی ضرورتیں تھیں معاشرے کی، مسلمانوں کی، خاندانوں کی، افراد کی. ان سب ضرورتوں پر اللہ کے نبی کا 100 اونٹوں کو قربان کرنا حجۃ الوداع کے موقع پر، میرے بھائیوں، یہ دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنا عظیم عمل سمجھتے تھے، کتنی بڑی عبادت جانتے تھے، اور کتنی اہمیت تھی اللہ کے نبی کی نظر میں اس قربانی کے عمل کی. یہ قربانی ہر امت میں رہی. اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کی بڑی قدر و قیمت. مسلمانوں کے لیے، امت محمد کے لیے اس قربانی کا حکم کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ قربانی مسلمانوں پر فرض ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، مباح ہے. کیا حکم ہے اس کا اسلام میں؟ میرے بھائیوں، جو بندہ، جو مومن مسلمان عمرہ کر رہا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، عمرے کا احرام باندھ کر مکہ کی طرف رواں دواں ہے، عمرے کی عبادت میں اس پر قربانی کرنا فرض، واجب اور ضروری نہیں ہے. اگر قربانی وہ عمرے کی عبادت میں کرنا چاہتا ہے ثواب لینے کے لیے، اجر لینے کے لیے، تو اس کو کرنے کی اجازت ہے. ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا. اور اگر عمرے کی عبادت میں قربانی نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہے، اس کا عمرہ ناقص اور ادھورا نہیں ہے، اس کی عمرے کی عبادت قربانی کے بغیر بھی مکمل ہے. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عمرے پر قربانی کرتے تھے اور کبھی قربانی نہیں کرتے تھے. کبھی کر دیتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے عمرے کی عبادت کرنے والا مسلمان، اس پر قربانی لازم فرض نہیں ہے. اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو نہ تو اس کے عمرے کی عبادت میں کوئی کمی ہے اور نہ وہ گناہگار اور مجرم ہے. اسی طرح جو بندہ اکیلا حج کر رہا ہے، بیت اللہ کا اکیلا حج، جس کو حج
افراد کہا جاتا ہے۔ جس حج میں صرف حج کیا جاتا ہے، عمرہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ حج افراد، اکیلا حج کرنے والا بندہ، اس پر بھی قربانی فرض، واجب اور ضروری نہیں۔ اگر وہ ثواب کے لیے، اجر کے لیے، اللہ سے زیادہ ثواب لینے کے لیے قربانی کرتا ہے تو وہ ملے گا انشاءاللہ اسے، اور اگر نہیں کرتا تو وہ مجرم نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے، اس کے حج میں کوئی خلل، خرابی اور نقص نہیں ہے، اس کا حج مکمل ہے۔ اور جو بندہ ایک سفر میں عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، دونوں عبادتیں سر انجام دیتا ہے، چاہے اس کی شکل حج قران کی ہے اور چاہے اس کی شکل حج تمتع کی ہے۔ حج قران کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے نے میقات سے حج اور عمرے دونوں کی نیت سے احرام پہنا ہے، اور دونوں کی نیت اکٹھی کر کے تلبیہ شروع کیا ہے اس نے، یہ حج قران ہوتا ہے۔ اور حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے میقات سے بندہ وہ عمرے کی نیت سے احرام تلبیہ کہہ کر مکے پہنچتا ہے، پھر عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، اور دوبارہ 8 ذو الحجہ کو اپنے ہوٹل سے احرام پہن کر حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ حج قران میں بھی ایک سفر میں دونوں عبادتیں ادا ہوتی ہیں، عمرہ بھی اور حج بھی، اور حج تمتع میں بھی دونوں عبادتیں ادا ہوتی ہیں۔ جو دونوں عبادتوں کو ادا کرتا ہے اس پر قربانی فرض ہے۔ ہر حاجی پر قربانی فرض ہے، واجب اور ضروری ہے، حج کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں مالک الملک نے کہا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جس بندے نے تمتع بالعمرۃ الی الحج، حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھایا، چاہے حج قران کی شکل میں چاہے حج تمتع کی شکل میں، جس نے فائدہ اٹھایا ایک سفر میں، سفر حج میں عمرے کا بھی، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، ناطق وحی نے کہا اس کے لیے جو قربانی میسر ہے وہ قربانی کرے گا۔ بھیڑ بکری جانور کا جانور میسر ہے وہ کرے، گائے کا جانور میسر ہے وہ کرے، اونٹ کا میسر ہے وہ کرے، اور اگر گائے کا ایک حصہ یا اونٹ کا ایک حصہ یہ اس کے لیے میسر ہے تو گائے کا ایک حصہ یا اونٹ کا ایک حصہ قربانی کے طور پر کر دے۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، حج قران کرنے والا اور حج تمتع کرنے والا، ان پر قربانی فرض ہے، واجب اور ضروری ہے۔ اور اگر بندے نے حج تمتع یا حج قران کیا ہے، حج کے سفر میں عمرے کا بھی فائدہ اٹھایا ہے، لیکن اس کے پاس قربانی کی طاقت نہیں رہی، قربانی کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، فرض تھی اس پر، واجب اور ضروری تھی، تو اللہ نے اس قربانی کی جگہ پر فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، جس شخص نے حج تمتع میں یا قران میں قربانی کی طاقت نہ پائی، وہ بندہ 3 روزے رکھے گا حج کے دنوں میں، اور
7 روزے رکھے گا اپنے علاقے میں، اپنے شہر بستی میں، گھر میں واپس آ کر، تلکا عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل روزے ہیں، یہ قربانی کی جگہ پر اس بندے کے لیے جو حج میں قربانی کا فریضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس پر پھر 10 روزے رکھنے ہیں، 3 بیت اللہ میں حج کے دنوں میں اور 7 روزے اپنے گھر میں آ کر۔ یہ عمرے والا، حج افراد والا، حج تمتع والا، حج قران والا جو قربانی کرتے ہیں عربی زبان میں، قرآن کی زبان میں، حدیث اور سنت کی زبان میں، اس قربانی کو ہدی کہتے ہیں۔ ہدی آنکھوں والی ہے دال اور یا ہدی، اس قربانی کا ہدیہ نام۔ اور ایک قربانی ہے جو ساری دنیا میں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے شہروں بستیوں میں کرتے ہیں۔ اس قربانی کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ اضحیہ مکے میں اور منا میں ذبح ہونے والی قربانی جو عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا کرتا ہے، اس کا نام ہدی ہے کتاب و سنت میں۔ اور جو ساری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں، اس کو عربی میں اضحیۃ کہتے ہیں۔ اور یہ اضحیہ حاجیوں کے علاوہ باقی مسلمانوں پر اس قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس میں اہل علم کا، علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء ہیں جن کا خیال ہے کہ استطاعت رکھنے والے بندے پر، جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، اس پر عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے گھر میں قربانی کرنا فرض اور واجب ہے۔ اور کچھ علماء کا، اہل علم کا خیال ہے کہ واجب اور فرض تو نہیں، البتہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ہے۔ 2 آراء ہیں اہل علم کی اس قربانی کے حوالے سے، مگر میرے بھائیوں ان 2 آراء میں سے کتاب و سنت کی نصوص جس رائے کی تائید کرتی ہیں اور جو صحیح رائے ہے اور جو راجح قول ہے، جو حق اور کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے، وہ قول یہ ہے کہ قربانی استطاعت والے مسلمانوں پر فرض، واجب اور ضروری ہے۔ سنت مؤکدہ یا اکیلی سنت یا مباح نہیں، یہ فرض ہے۔ استطاعت رکھنے والا وہ ضرور قربانی کرے گا۔ اگر استطاعت رکھنے والا مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں کرتا تو وہ ایک فرض کا تارک ہے، مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ یہ قول راجح ہے۔ اس کی 2-3 دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی دلیل ہے سفیان، جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں 5500 نمبر، 5500 نمبر حدیث صحیح بخاری کی حوالہ نوٹ کر لیں۔ 5500 نمبر ہے حدیث کا صحیح بخاری میں۔ جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کے موقع پر تھے۔ عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی۔ جب آپ عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے اپنی قربانی کے جانور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر لیے ہوئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ لوگوں نے عید نماز پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی کے جانور ذبح کر لیے، تو مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری، جس بندے نے عید الاضحیٰ نماز پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی کا جانور ذبح کر لیا ہے، فلیذبح، یہ امر ہے، امر، حکم دے رہے ہیں میرے اور آپ کے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، حکم دے رہے ہیں پیارے پیغمبر، آپ کہہ رہے ہیں فلیذبح مکانہا اخری، جس بندے نے عید نماز پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی ذبح کر لی وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے۔ یہ ذبح کرنے کا حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ، ایک روایت میں لفظ ہے صحیح بخاری میں، اور جس نے ذبح نہیں کیا ابھی تک حتیٰ کہ اس نے ہم نے عید کی نماز پڑھ لی ہے، فَلْيَذْبَحْ، یہ بھی امر ہے، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اپنے قربانی کا جانور ذبح کرے۔ 2 مرتبہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے کا مسلمان امت کو حکم دیا ہے، حکم ہے امام الانبیاء کا۔ اور میں ہمیشہ آپ کو یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جس کام کا حکم دے دیں، یا اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو جس کام کا حکم دے دیں، وہ کام کرنا مسلمان پر فرض، واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ حکم آ گیا، پھر یہ نہیں ہوتا کہ کر لو تو ثواب ملے گا، نہیں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، گناہ کوئی نہیں، کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ امر کے بعد جس چیز کا امر کر دے امام الانبیاء وہ امت پر فرض ہوتا ہے کام۔ اس کی یہ جو اصول ہے نا، یہ کسی عالم نے اپنے پاس سے نہیں بنایا، اس اصول کی دلیل ہے حدیث میں، یہ دلیل کی بنیاد پر اصول بنایا گیا ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پر مشکل یا مشقت ڈال دوں گا، لَأَمَرْتُهُمْ، میں ان کو امر کر دیتا، بِالسِّوَاكِ، مسواک کرنے کا، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت میں مسواک کا حکم دے دیتا۔ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میں امت کو مشقت میں ڈال دوں گا، یہ مشقت میں پڑ جائیں گی، ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، یہ ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ٹائم مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ حکم کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اللہ کے نبی حکم دے دیتے تو پھر فرض ہو جانا تھا۔ خود رسول اللہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اگر میں حکم دے دوں ان کو تو یہ کام فرض ہو جانا ہے، اور پھر عین ممکن ہے ان کو کسی نماز کے وقت میں مسواک میسر نہ آئے اور ان کے لیے مصیبت، مشقت بن جائے اور یہ مشکل میں پڑ جائیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول ایمان والوں کو مشقت میں ڈالنے والا حکم نہیں دیتے۔ نہ رب کو پسند ہے کہ اس کے بندے مشقت کا شکار ہوں،
نہ اس کے نبی کو پسند ہے کہ محمد الرسول اللہ کے امتی کسی دقت مشقت کا شکار بنے. اللہ بھی بچانا چاہتا ہے مشقت سے. کہا نا رب نے ما جعل علیکم فی الدین من حرج. او لوگو آسمانوں والے رب نے کوئی تنگی کوئی مشقت کوئی مشکل تم پر نہیں ڈالی ہے. رب تم پر مشقت ڈالنا ہی نہیں چاہتا. تمہیں مشکل کا جو تمہاری طاقت سے باہر ہو اس کا وہ تمہیں حکم دیتا ہی نہیں. تو جس کام کا اللہ اور اللہ کا رسول حکم دے دے وہ کام کرنا فرض واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے یہاں پر کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى. ایسا ایک لفظ بھی مدینے والے امام کی زبان سے ادا نہیں ہوا جس کا مطلب یہ ہو کہ اب ذبح کر لو تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو تب بھی ٹھیک ہے. ذبح کر لو گے تو قربانی کا اجر مل جائے گا، نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ گنجائش والا اختیار والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا. آپ نے حکم دیا ہے کہ کرو اس کی جگہ پر. اس لیے یہ نص ہے اس بات کی کہ مسلمان پر جو استطاعت رکھنے والا مسلمان ہے اس پر قربانی کرنا فرض ہے. حکم ہے امام الانبیاء کا. اور کوئی ایسا لفظ نہیں آیا حدیث میں جس میں گنجائش اس امر کو استحباب یا اس امر کو اباحت کی طرف پھیرنے والی کوئی دلیل وہ پیارے پیغمبر کی صحیح احادیث کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. اس لیے ان علماء کی بات زیادہ پکی ہے، پیارے پیغمبر کے فرمان کے زیادہ قریب ہے جو علماء دنیا میں یہ اس بات کے قائل ہیں کہ استطاعت والے مسلمانوں پر قربانی فرض ہے. دوسری دلیل سنن ابن ماجہ میں، سنن دارا قطنی میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضح فلا یقربن مصلانا. جس بندے کے پاس قربانی کی استطاعت ہے، قربانی کر سکتا ہے، قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور طاقت ہونے کے باوجود وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہرگز ہماری مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، قریب بھی نہ آئے ہماری عیدگاہ کے. مسلمان ہے، اللہ کو رب کہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، قرآن کو اللہ کا پاک کلام سمجھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، پھر کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، قربانی نہیں کرتا. فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے ہماری عیدگاہ کے قریب؟ خبردار، کوئی حق نہیں ہے اس کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی پھٹکے جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی کی عبادت سر انجام نہیں دیتے. یہ جو اتنی سخت وعید امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، اتنی سخت وعید کسی سنت کے چھوڑنے پر ہوتی ہے؟ سنت کا مطلب تو ہوتا ہے چاہے سنت مؤکدہ ہو چاہے غیر مؤکدہ ہو، پڑھ لو گے تو اجر ملے گا، چھوڑ دو گے تو مسئلہ کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، مجرم آپ نہیں بنو گے. سنت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ سنت کا مطلب میں نے کہاں سے نکالا ہے؟ یہ جو 5 فرض نمازیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں مسلمان،
فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں اور عشاء کے 4 فرض ہیں. یہ اللہ نے فرض کیے ہیں. باقی فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں. ان کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ. یہ فرائض میں نہیں ہیں. اگر ایک بندہ صرف فجر کے 2 فرض پڑھتا ہے یا ظہر کے 4 فرض پڑھتا ہے یا عصر کے 4 فرض پڑھتا ہے، مغرب کے صرف 3 فرض ہی پڑھتا ہے اور عشاء کے 4 فرض ہی پڑھتا ہے، نہ پہلے کوئی سنتیں پڑھتا ہے نہ بعد میں پڑھتا ہے، تو یہ بندہ اللہ کے ہاں مجرم، گناہگار، نافرمان نہیں ہے. نماز اس کی صرف فرض پڑھنے سے ہو جاتی ہے. اگر یہ سنتیں پڑھتا تو اس کو اجر ملنا تھا، ثواب ملنا تھا، دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد ملنے تھے، ان سے وہ محروم ہو گیا ہے. لیکن وہ مجرم اور گناہگار کی صف میں شامل نہیں ہوتا یہ سنتیں چھوڑ کر. کہاں لکھا ہوا ہے گناہگار نہیں ہوتا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک بدو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح بخاری کی حدیث ہے، توجہ سے سننا. صحیح بخاری میں امام الانبیاء کا فرمان ہے. ایک بدوی آیا دیہاتی، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے بتائیے ماذا فرض اللہ علیہ من الصلوات، اللہ نے مجھ پر دن رات میں کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں. اس نے کہا حل علیہ غیرہا، کیا 5 نمازوں کے علاوہ بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، فرض نہیں، البتہ تو نفل پڑھنا چاہے تو نفل پڑھ سکتا ہے. پھر اس نے پوچھا ماذا فرض اللہ علیہ من الصیام، اللہ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے. اس نے کہا حل علیہ غیرہا، کیا اس کے علاوہ بھی فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، ہاں مگر یہ کہ تو نفلی روزے رکھے. پھر اس نے پوچھا اللہ نے مجھ پر زکوٰۃ کتنی فرض کی ہے؟ آپ نے زکوٰۃ کا بتایا. اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں نفلی صدقہ کر سکتا ہے. وہ یہ مسائل پوچھ کر نہ، یہ سوالات کر کے جانے لگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. واپس جانے لگا تو کہنے لگا یہ صحیح بخاری شریف کے لفظ آپ کو سنا رہا ہوں، میرا ایک لفظ نہیں ان میں. کہنے لگا واللہ، اللہ کی قسم، لا اتطوع، میں ان فرائض میں کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا جو فرض کیے ہیں اللہ نے مجھ پر. لیکن اللہ کی قسم لا اتطوع، نہ میں کوئی سنت پڑھوں گا، نہ کوئی سنت روزہ رکھوں گا، نہ کوئی نفلی صدقہ کروں گا، بس صرف فرض ہی ادا کروں گا، کوئی نفلی کام نہیں کروں گا. اللہ کی قسم نفلی کام نہیں. لا اتطوع، میں کوئی نفل نہیں پڑھوں گا، کوئی سنت نہیں پڑھوں گا. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلاح ان صدقہ. صحیح بخاری کی دوسری روایت میں لفظ ہیں دخل الجنت ان صدقہ. اگر یہ سچا ہے نا کہ میں فرضوں میں بالکل کمی نہیں ہونے دوں گا تو یہ بندہ کامیاب ہو گیا اور جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے سنت مؤکدہ چھوڑنے پر اس کو یہ تو نہیں کہا، یہ اس نے قسم اٹھائی ہے کہ سنت مؤکدہ نہیں پڑھوں گا، یہ ہماری مسجد کے قریب نہ ہے، بلکہ آپ نے کہا کامیاب ہو گیا، جنت میں چلا گیا. اگر یہ سچا ہے، فرائض پر پورے فرائض پر کار بند رہے تو کامیاب ہے، جنت میں بھی جائے گا. اس کا مطلب ہے جو نوافل ہے نا، نوافل سنتیں مؤکدہ ہی صحیح، وہ چھوڑنے پر وعید نہیں ہوتی. اس چھوڑنے پر یہ نہیں کہا جاتا کہ ہماری مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب کیوں آتا ہے وہ بندہ، کوئی حق نہیں ہے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب آئے. یہ اس عمل کو چھوڑنے پر کہا جاتا ہے جو عمل فرض ہوتا ہے.
سنت چھوڑنے پر اتنی وعید نہیں ہوتی؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ استطاعت والے بندے پر قربانی کرنا فرض ہے۔ اگر استطاعت ہونے کے باوجود قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو امام الانبیاء نے کہا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس کو کوئی حق نہیں ہے مسلمانوں کی عیدگاہ میں آ کر وہ عید کی نماز میں شریک ہو، شامل ہو۔ کیوں آتا ہے ہماری عیدگاہ کے قریب؟ قربانی نہیں کرتا، ہماری عیدگاہ کے قریب آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ اس حدیث پر بعض اہل علم نے کچھ کلام کیا ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی پر مرفوعاً جو حدیث ہے نا اس پر کلام ہے، مگر علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ اس دور کے دنیا میں سب سے بڑے محقق حدیث علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے اس حدیث کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے۔ پاکستان کے ایک بڑے عالم اور محقق گزرے ہیں حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس حدیث پر حسن ہونے کا حکم لگایا ہے، اور حسن حدیث قابل حجت ہوتی ہے، مرفوعاً یہ حسن ہے، ثابت ہے امام الانبیاء سے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حدیث مرفوعاً تو ثابت نہیں مگر موقوفاً اس کی سند صحیح ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک۔ چلو چند منٹ کے لیے ہم ان لوگوں کی، ان علماء کی بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ حدیث مرفوعاً کمزور ہے لیکن موقوفاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہونا اس کی سند بالکل صحیح ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔ تو یہ جو موقوف روایت ہے نا یہ حکماً مرفوع ہوتی ہے۔ ایسی موقوف روایت جس موقوف روایت میں جو بات بیان ہوئی ہو اور اس کا عقل اور قیاس سے کوئی واسطہ اور تعلق نہ ہو، بندہ ویسی بات اپنی عقل اور قیاس کی بنا پر نہ کر سکتا ہو، وہ جو موقوف روایت ہوتی ہے وہ حکماً مرفوع ہوتی ہے، اس کو محدثین حکماً مرفوع کا ہی درجہ دیتے ہیں۔ اور یہ بات اتنی بڑی بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بغیر سننے کے اللہ کی قسم کہہ ہی نہیں سکتے کسی کو۔ ابو ہریرہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے، اپنے پاس سے اپنی عقل سے روکیں وہ۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے تو کہا ہے، اس لیے یہ حکماً مرفوع۔ اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں آپ کو۔ سارے لوگ ہمارے معاشرے کے علماء بھی بڑے بڑے ماشاءاللہ، ایک روایت ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر کی رات میں 4 رکعتیں ادا کی۔ لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب ملے گا اس بندے کو جس نے عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی۔ اب یہ جو روایات ہیں نا مرفوعاً بھی موجود ہیں موقوفاً بھی موجود ہیں۔ مرفوعاً ساری روایتوں کی سندیں کمزور اور ضعیف ہیں، مرفوعاً یہ صحیح نہیں ہے، مگر 4 یا 5 صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے، موقوفاً یہ صحیح ہے۔ جو سند موقوف ہے صحابہ تک وہ سندیں صحیح ہیں، جو اللہ کے نبی تک ہیں مرفوعاً وہ سندیں صحیح نہیں ہیں۔ تمام محدثین، تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو موقوف روایتیں ہیں نا ٹھیک ہے یہ مرفوع نہیں ہے سندن، لیکن حکماً مرفوع ہیں یہ، کیونکہ یہ ایسی بات ہے جو کوئی صحابی اپنی عقل سے یا اپنے قیاس سے نہیں کر سکتا، اس نے سنی ہے تو کی ہے۔ اگر یہ روایتیں حکماً مرفوع ہو سکتی ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول چند منٹ کے لیے اگر مان لو کہ یہ موقوف ہے تو یہ حکماً مرفوع کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے صحیح اور پکی بات یہی ہے، بیان کریں گے، سنیں گے آپ لوگوں سے، کہیں گے لوگ بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتیں ذکر کرتے ہوئے کہ سنت مؤکدہ ہے، قربانی کر لو تو اجر ملے گا، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے بھائیوں غلط ہے بات،
یہ قول مرجوح ہے۔ استطاعت والے مسلمان پر قربانی کرنا فرض ہے، نہیں کرتا تو مجرم ہے، گناہ گار ہے، فرض کا تارک ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں نا یہ شرط لگائی ہے کہ قربانی واجب تو ہے لیکن اس بندے پر واجب ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہے، جس کے پاس اتنا کو مال موجود ہے، جس مال پر سال گزرنے کے بعد بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اس بندے پر واجب ہے، اور جس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا ہوا مال نہیں ہے اس بندے پر قربانی واجب اور فرض نہیں۔ مگر میرے بھائیوں، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ والی شرط نہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، نہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث کے اندر اس شرط کا کوئی نام و نشان موجود ہے۔ قرآن بھی اس شرط سے خالی، اللہ کے نبی کی سنت اور حدیث بھی اس شرط سے خالی۔ تو جو شرط قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں آئی، وہ شرط میں یا آپ لگا لیں تو اس کی اہمیت ہوگی کوئی؟ وہ مانی جائے گی؟ کیا دین ناقص تھا؟ دین میں یہ شرط آسمانوں والا رب نازل کرنا بھول گیا تھا، یا نعوذ باللہ امام الانبیاء نے یہ شرط جان بوجھ کر لوگوں تک نہیں پہنچائی تھی، چھپا کے رکھ لی تھی، اور ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم یہ شرط لگائیں اپنے پاس سے؟ اسلام ایسے عمل کی مسلمان کو ہرگز 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 اجازت نہیں دیتا کہ جو رب نے نہ اتارا ہو، اس کے نبی نے نہ بتایا ہو، بندہ اپنے پاس سے وہ دین بنا لے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ، چھوٹا سا نہیں۔ یہ رب کے اپنے آپ کو مقابل بنانے کے مترادف ہے کہ تو بھی بنا سکتا ہے اور تیرے بنائے ہوئے میں اضافہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ شرط کوئی نہیں ہے کتاب و سنت میں کہ صاحب نصاب زکوٰۃ پر قربانی واجب ہے، کوئی شرط نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ یہ لوگوں نے اپنے گھر سے بنائی ہے، اس کا اسلام سے، رب کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، استطاعت کا تعلق ہے۔ استطاعت کا، استطاعت کیا ہوتی ہے؟ استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ استطاعت کہتے ہیں کیونکہ جو چیز بندے کی طاقت میں نہ ہو، اللہ اس چیز کا بندے کو حکم دیتا ہی نہیں، اس کا مکلف بناتا ہی نہیں۔ یہ رب کا اصول ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اور امام الانبیاء کہا کرتے تھے اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، رواہ مسلم۔ جب میں محمد تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق وہ کام کرو، استطاعت ہے تو وہ کرو۔ تو جو چیز استطاعت میں ہے وہ تو کرنی ہے، لازم ہے۔ استطاعت کیا ہے؟ استطاعت یہ ہے کہ بندے کی جو آمدن آ رہی ہے، جو کمائی آ رہی ہے اس کے پاس، اس آمدن سے اس کے روز مرہ کے ساری ضروریات پوری کرنے کے بعد اتنے کو پیسے بچا سکتا ہے۔ وہ سال کے 10-12 مہینوں میں وہ اتنے کو پیسے بچا سکتا ہے اپنی ساری دنیاوی جائز حلال ضروریات پوری کرنے کے بعد، کہ جن پیسوں سے وہ کوئی بھیڑ بکری قسم کا جانور خرید لے، یا گائے کا ایک حصہ خرید لے، یا اونٹ کا ایک حصہ خرید لے، جس کے پاس اتنے کو پیسے سال میں بچنے ممکن ہے نا، وہ شخص صاحب استطاعت ہے اور اس پر قربانی فرض ہے۔ اور جس کے پاس اتنے بھی نہیں بچتے، جو اس کی آمدن آتی ہے اس سے اس کے جائز اخراجات پورے ہو جاتے ہیں اور بچتا کچھ بھی نہیں، وہ قربانی کا حصہ بھی نہیں خرید سکتا۔ قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے کا حصہ، اونٹ کا حصہ بھی نہیں طاقت رکھتا خریدنے کی، بھیڑ بکری تو دور کی بات ہے۔ ایسے بندے پر قربانی فرض نہیں۔ ایسا بندہ نہیں کرتا تو مجرم اور گناہگار نہیں ہے، کیونکہ جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہے، اسلام اس کا مطالبہ بندے سے نہیں کرتا۔ اور جس کے پاس اتنی طاقت ہے اسے بخل اور کنجوسی کی گندی خصلت کو چھوڑ کر نبی مکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، قربانی کا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اندھا دھند بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی پوچھے بتائے، اندھا دھند جیسا جانور ہتھے چڑھتا ہے ایسا جانور قربانی کر کے وہ خوش ہوتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ قربانی ہو گئی۔ یہ قربانیاں شربانیاں کوئی نہیں ہوتی۔ کس جانور کی قربانی ہوتی ہے؟ جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ کے نبی کیسا جانور کرتے تھے، پیارے پیغمبر کی کیا تعلیمات ہیں، وہ ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ قربانی کی عظیم و شان عبادت ادا کرنے سے پہلے انشاءاللہ اگلے جمعے وہ سناؤں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔